بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک سچا واقعہ۔ ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑ گیا۔ بہت سے لوگ مدینہ سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ انہی لوگوں میں ایک عظیم خاندان تھا جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ یہ ایک بیوہ خاتون تھی اور ان کے ساتھ ان کی 7 کنواری بیٹیاں بھی تھیں۔ جب مدینہ کے منافقین نے ان کا مذاق اڑایا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھوکھا اور بے سر و سامان ہے، تو ان کی بیوہ ماں نے ہجرت کرنے میں ہی غنیمت جانی۔ آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بڑے تکلیف دہ مراحل سے گزر کر سمرقند پہنچیں۔ راستے کی تھکان اور بھوک پیاس کی تلکیف نے مزید چلنے سے روک دیا، تو آپ ایک سائے میں اپنی بچیوں کو لے کر بیٹھ گئیں۔ لوگوں نے جب با پردہ و وقار خاتون کو اس طرح بے یار و مددگار بیٹھے دیکھا تو ایک صاحب نے کہا، یہاں 2 لوگ بڑے سخی ہیں، ایک حاکم جو مسلمان ہے، دوسرا مجوسی، آپ ان سے پناہ لے لیجئے۔ وہ خاتون اٹھی اور مسلمان حاکم کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ایک ادھیڑ عمر شخص آیا۔ آپ نے کہا، دیکھیں میں مسافر ہوں اور میرے ساتھ میری جوان بچیاں بھی ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ مجھے پناہ دے دیجئے۔ میں بہت پریشان ہوں اور رات ہونے کو ہے۔ اس شخص کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں تھے۔ پھر خاتون نے کہا، دیکھیں میں مدینہ سے ہجرت کر کے آئی ہوں اور میرا تعلق آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس شخص نے کہا کہ کیا دلیل ہے کہ تم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو؟ خاتون نے جواب دیا، بیٹا میں بڑی عجلت میں گھر سے نکلی ہوں، میرے پاس تو کوئی نشانی نہیں کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے کا ثبوت دے سکتی۔ اس شخص نے بڑی بیزاری سے کہا، جاؤ جاؤ اماں، یہاں تو نہ جانے ایسے کتنے آتے ہیں۔ وہ خاتون واپس آ کر بیٹھ گئی۔ کسی نے کہا، آپ فلاں گھر جائیں، وہ مجوسی کا گھر ہے، وہ شخص بہت سخی اور ہمدرد ہے۔ آپ اٹھی اور اس کے دروازے پر دستک دے کر وہی الفاظ کہے جو مسلمان کو کہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ مجوسی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا اور نہایت عزت و احترام سے ان کو گھر میں بٹھایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرو، تم نہیں جانتی کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس شخص کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ جلدی سے سودا سلف لینے چلا گیا۔ ابھی اس واقعے کو 1 دن ہی گزرا تھا کہ اس مجوسی کے گھر پر ایک شخص نے دستک دی۔ مجوسی نے دروازہ کھولا تو پڑوسی مسلمان حاکم کو پایا، ننگے سر ننگے پاؤں پریشان حال۔ مسلمان حاکم نے کہا، تیرے پاس ایک خاندان آیا ہے، اسے میرے حوالے کر دے۔ مجوسی نے کہا کہ اب وہ میری پناہ میں ہے۔ مسلمان نے کہا کہ جا جا، تیرا کیا کام، تو مجوسی ہے، وہ مسلمان ہیں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، تو ان کو نہیں رکھ سکتا۔ مجوسی نے کہا، جب وہ تیرے پاس آئے تھے تو نے ان کو کیوں واپس کر دیا، اور اب کیا ہوا کہ ان کو لینے آیا ہے؟ مسلمان نے کہا، جب میں نے اس خاندان کو واپس کیا اور میں دوپہر کو سویا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو سامنے سونے کا محل ہے، ہیرے موتی اور جواہرات سے کندہ، یہ ایک ایمان والے کا ہے۔ میں نے کہا، حضور میں ایمان والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو ایمان والا ہے؟ میں گھبرا کر اٹھ گیا اور میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دلیل کیوں مانگی۔ یہ سن کر مجوسی آنکھوں میں آنسو لیے زور زور سے ہنسنے لگا۔ مسلمان نے حیران ہو کر پوچھا کہ تو ہنس کیوں رہا ہے؟ اس مجوسی نے کہا کہ بن دیکھے سودا کیا تھا، تو نے خواب پورا نہیں دیکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، میں نے میرے پورے خاندان نے کلمہ پڑھ لیا۔ جا جا اتنا اپنا کام کر، وہ محل میرا ہے۔ اس عظیم خاندان کی مدد کی بدولت
اللہ رب العزت نے مجھ سمیت میرے خاندان کو ہدایت دے دی ہے، جا جا دیکھ کر سودا کرتا ہے، وہ ایمان والا بھی میں ہوں اور وہ محل بھی میرا ہے۔ ناظرین و اکرام، ویڈیو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔